بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، گزشتہ ہفتے ہم نے بات کی تھی کہ کتاب کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، کتاب پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کتاب کیسے پڑھی جائے، کن باتوں کو ملحوظ رکھا جائے کتاب پڑھتے ہوئے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلی جو بات ہے وہ طبیعت کی آمادگی ہے۔ جب تک طبیعت پوری طرح آمادہ نہ ہو، کتاب پڑھنے کا اس طرح کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو کوشش کیا کریں کہ پہلے طبیعت آمادہ ہو تو پھر کتاب پڑھیں۔ دوسری بات یہ کہ کتاب پڑھنے سے پہلے مصنف اور اس کتاب سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے نہ بنا لیں، بلکہ رائے اپنی بنائیں کتاب ختم کرنے کے بعد۔ اور جب آپ رائے بنا کے پڑھیں گے تو آپ کو کتاب کے اندر سے وہ باتیں ہی ملیں گی جو آپ کی پسندیدہ ہیں، اور تمام باتوں سے آپ استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کتاب کو بالاستیاب پڑھیں۔ بالاستیاب پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ مکمل طور پر پڑھیں، شروع سے آخر تک پڑھیں۔ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کتاب لیتے ہیں، ادھر سے دو چار پیراگراف پڑھے، ادھر سے پڑھے، آخر سے پڑھے، کتاب بند کر دی اور رکھ دی۔ ایسا نہ کریں، کتاب کو مکمل پڑھیں۔ شروع سے اگر پیش لفظ ہے، اس کے مصنف کے بارے میں کوئی بات ہے، اس کا مقدمہ ہے، اور وہاں سے لے کر بالکل آخر تک کتاب پڑھیں، تب جا کے آپ اس کتاب کے مضامین کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ جب کتاب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے، تاکہ جہاں جہاں بھی کوئی اہم بات ہے آپ اس کو انڈر لائن کرتے جائیں۔ اور مطالعہ جو ہے کریں اس نیت سے نہیں کہ ہم اس کو رٹنا ہے، یاد کرنا ہے، یہ نہیں، بس پڑھتے جائیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کے حافظے کا، آپ کے ذہن کا حصہ بن جاتی ہیں، اور کتاب میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے شعور اور لاشعور کا حصہ بن جاتی ہیں۔ دوران مطالعہ جہاں کوئی سوال پیدا ہو آپ اس کو نشان زد کر لیں، اور جہاں کوئی اس طرح کی الجھن ہو اس کو بھی نشان زد کر لیں، تو بعد میں کسی اپنے استاد سے اس کی جو کلیریفیکیشن ہے وہ کرا لیں۔ زیر لب مطالعہ کریں، خاموشی سے مطالعہ کریں، اونچی آواز میں نہ پڑھیں، اور کتاب ختم کرنے کے بعد اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ عام طور پہ یہ ہے کہ کتاب کے آخر میں 2-3 صفحے صاف ہوتے ہیں، اور کوشش یہ کیا کریں کہ کتاب ختم کرنے کے بعد ان صفحات پر آپ اپنی رائے اس کتاب کے بارے میں لکھ دیا کریں۔ اور پڑھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ آزادی سے پڑھیں۔ جو کتاب بھی آپ پڑھنا چاہتے اسے پڑھیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی قدغنیں ہیں، بہت سے پیرادار ہیں جو ذہن و دماغوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ کچھ اپنے طور پر بھی کچھ پہرے دار بنا لیتے ہیں اور ایک محدود دائرے میں رہتے ہیں، اس سے آگے نہیں نکلتے، اور یہ کتاب پڑھنی ہے، یہ نہیں پڑھنی ہے، اس مصنف کو پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، اس طرح کی باتوں میں الجھے رہتے ہیں۔ تو دماغ اور ذہنوں پہ بیٹھے پہرے داروں کو ہٹا لیں اور آزادی کے ساتھ پڑھیں۔ کتاب پڑھنے کے بعد اس شخص کے متعلق رائے قائم کریں۔ لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں نہ آئیں، اور سنی سنائی باتوں کی وجہ سے کسی کے بارے میں یا کسی کتاب کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں۔ اور پھر یہ کہ ایک ہی موضوع پہ نہ رکھیں، ہر طرح کی کتاب پڑھیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے افسانے شروع کیے تو افسانے شروع کر دیے، ناول پڑھے تو ناول پڑھنا شروع کر دیا، تاریخ پہ آئے تاریخ پڑھنی شروع کر دی۔ آپ ہر موضوع پہ پڑھیں، افسانہ ہو، ناول ہو، ڈرامہ ہو، تاریخ ہو، مذہب ہو، اور خاص طور پر مذہب کی کتابیں تو پڑھنا انتہائی ضروری ہے آپ کے لیے۔ اور پھر یہ کہ پڑھتے ہوئے باقی باتوں کا خیال اس طرح رکھیں کہ روشنی ہو اچھی طرح، اور آپ لیٹ کر نہ پڑھیں۔
بلکہ بیٹھ کر پڑھیں اور اپنی جو پوزیشن ہے وہ اچھی طرح رکھیں تاکہ آپ کے ذہن پہ اور آنکھوں پہ دباؤ نہ ہو۔ جن کی نظر ذرا کمزور ہوتی ہے وہ لازماً اینک پہن کے پڑھیں تاکہ وہ اچھی طرح اس کو پڑھ سکیں اور آپ کی جو بصارت ہے اس پہ اس کے منفی اثرات نہ پڑیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔